اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ اور جب میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہیں۔ اگر میری قمیض والدہ کے پاس لے جانا چاہیں تو لے جائیں، شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو۔ اکلوتے بیٹے کی زبان سے یہ لفظ سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کا پہاڑ بن کر جواب دیتے ہیں، بیٹا تم اللہ رب العزت کا حکم پورا کرنے کے لیے میرے کتنے اچھے مددگار ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے بیٹے کو بوسہ دیا اور آنسو بھری آنکھوں سے انہیں باندھا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں، ایک طرف پیارا ہر دل عزیز بیٹا، دوسری طرف 90 سال کا ضعیف باپ، جسے اپنی آخری عمر میں خاندان نبوت کا چشم و چراغ عطا ہوا، جو ان کے ہاں دنیا بھر سے محبوب اور منظور نظر تھا۔ اب اسی جگر گوشے کو قربان کرنے کے لیے ان کی آستینیں چڑھ چکی تھیں اور ہاتھ میں چھری تھی۔ دوسری طرف جو ان کا بیٹا، جس نے بچپن سے آج تک باپ کی شفیق نگاہوں کی گود میں پرورش پائی تھی اور اب باپ ہی کے ہاتھوں اسے قربان کرتے نظر آ رہا تھا۔ یہ اسلام کی حسین آفرین تھی، جس نے اسماعیل علیہ السلام کو گردن جھکا دینے کی ترغیب دے کر اپنی جان عزیز کو اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ چھری کے قریب اس ذوق و شوق سے گردن کر دی جس طرح مدتوں کا پیاسا انسان میٹھے پانی پر پروانہ وار گرتا ہے۔ اور یہ بھی تو اسلام کی محبت کا کام تھا۔ یہ ایک عظیم قربانی تو ہے جس میں باپ کو بیٹے کے حلق پر چھری چلانے کا حکم دیا تھا اور بیٹے کو خوش دلی سے گردن جھکانے کا ارشاد ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاں صرف جان دینا ہی نہیں بلکہ جان کو روز عیش و نشاست سمجھنا لازمی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وفادار بیٹا پوری رضا اور پوری رغبت کے ساتھ پکار اٹھتا ہے، اے ابا جان، جس کام کا حکم آپ کو دیا ہے آپ اسے پورا کیجئے۔ یہ ادب اور یہ صبر و ضبط اور انکساری دیکھ کر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، جان تم نے میرا کام آسان کر دیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور انہیں لٹا کر بڑی تیزی کے ساتھ پوری قوت اور طاقت سے چھری چلائی، مگر اس سے پہلے کہ چھری اپنا کام تمام کرے، اچانک ایک دل فریب اور خوش کر دینے والی آواز فضا میں گونجی، بے شک آپ نے اپنا خواب سچا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ روک لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس غیبی آواز کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک موٹا تازہ دمبا لے کر کھڑے تھے، جسے حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبح کر دیا گیا، اور اللہ رب العزت نے اس ذبح عظیم کے پرشکوہ خطاب سے نوازا۔ اس قربانی کے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے ساتھ مل کر خانہ کعبے کی تعمیر میں حصہ لیتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ فلسطین میں رہتے تھے، اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا حکم ہوا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا
اور دونوں باپ بیٹا نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حافظ بن حجر کلانی نے فتح الباری میں ایک روایت نقل کی ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ بیت اللہ کی سب سے پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ رکھی گئی تھی، اور اللہ رب العزت کے فرشتوں نے ان کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں کعبہ کی تعمیر ہوئی تھی، مگر ہزاروں سال کے عرصے نے اس کو بے نشان بنا دیا تھا۔ البتہ اب بھی وہ ٹیلا اجڑی ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا۔ یہ وہ مقام ہے جس کو وحی الہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، اور انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو اس پر اس تعمیر کی بنیادیں بھی نظر آنے لگیں۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ تعمیر کیا گیا۔ دونوں باپ بیٹا کام بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی التجا بھی جاری رہی تھی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، اور یاد کرو جب اٹھا رہا تھا ابراہیم علیہ السلام بنیاد خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو میری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحم سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تھوڑی دیر میں بنیادیں مکمل ہو گئیں اور دیواریں سطح زمین سے بلند ہوئیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اور تعمیر کا دوسرا سامان لاتے جاتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اپنے دست مبارک سے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دیواریں چنتے جاتے تھے۔ البتہ یقیناً کوئی غیبی ہاتھ مدد کر رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کسی مہارت کا ثبوت دے رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں انہیں دیوار کی صورت میں جتنا چاہتے تھے دیوار بلند ہوتی گئی، یہاں تک کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا اور پتھر رکھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آواز دی اور کہا، کوئی ایسا پتھر تلاش کر کے لاؤ جس پر میں کھڑا ہو کر دیوار بلند کر سکوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوہ ابو قبیس پر پتھر لانے کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ بہشت سے یہ دو پتھر زمین پر بھیجے گئے تھے، ان کو حضرت ادریس علیہ السلام نے طوفان نوح کے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کیا ہے۔ ان میں سے ایک پتھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کے لیے لے جائیں، اور دوسرے کو خانہ کعبے کے دروازے کی سیدھی جانب ایک گوشے میں نصب کرنے کے لیے لے جائیں، تاکہ جو کوئی طواف کعبہ کے لیے داخل ہو پہلے اس پتھر کو بوسہ دے لے۔ اور جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیواریں بناتے تھے، عجیب و غریب قسم کی خاصیت تھی، جس قدر دیوار بلند ہوتی تھی وہ بھی بلند ہو جاتا تھا۔ یہ پتھر اس قدر نرم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلیوں کے نشان اس میں بن گئے تھے۔ حجر اسود میں اس قدر روشنی ہوتی تھی کہ کعبے میں چاروں طرف دور دور تک روشنی پھیل جاتی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا اٹھا کر دے رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سے دوسری دیوار اور ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ اس گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی جس کی تعمیر کا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جسے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ ہونا تھا۔ آج اہل ایمان کی روحیں پروانہ وار اس گھر کا طواف کرتی ہیں،
اور دل کھینچے چلے آتے ہیں۔ یہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی مقبولیت کی واضح دلیل ہے، اور آپ نے تعمیر کے وقت کی تھی جو آپ نے تعمیر کے وقت کی تھی۔ اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ قائم کرے نماز، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو اور شوق محبت سے اس کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مادری زبان قباطی اور پادری زبان عبرانی کے علاوہ عربی پر بھی پورا عبور رکھتے تھے، چنانچہ ان مختلف زبانوں میں اور جوش و جذبے سے مختلف قوموں میں دین ابراہیم کی تبلیغ کی اور بہت سی قوموں کے درمیان اتحاد کا ذریعہ بنے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 135 برس کی عمر پائی۔ مقام وفات اور دفن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں ہی وفات ہوئی اور اپنی والدہ ہاجرہ کے پاس آپ کو دفن کیا گیا۔ جناب، ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، جس میں غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم۔